نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت عشرہ ذی الحجہ میں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عشرہ اللہ کے نزدیک بے پناہ افضل اور باعث برکت ہے، اور ان دنوں میں عبادت کرنے والے کی عبادت مولا کو دیگر دنوں میں عبادت سے بہت زیادہ پسند اور بہت زیادہ محبوب ہے. جس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ان قریب ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العظیم عید الاضحیٰ بھی آ جائے گی اور یہ عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم نعت ہے. رب قدیر جل جلالہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. اب زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم میں کوثر پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سورہ مبارکہ کے مختلف گوشوں پر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کوئی بھی چیز میرے مولا نے جو حضور کو عطا فرمائی وہ مختصر نہیں عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی تو ہر چیز کا خزانہ عطا فرمایا. خیر کثیر، علم دیا تو بے حساب، سخاوت دی تو بے حساب، عقل دی تو بے حساب، دولت دی تو بے حساب. کوئی بھی چیز مختصر نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا وہ کثیر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا.
اب جب اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے نعمت کے ملنے پر شکرانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اپنے منعم حقیقی اپنے رب قدیر جل جلالہ کا شکر بجا لاؤ. تو جب رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو. قربانی جو واجب ہے اس کے وجوب پر جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل اسی سورہ مبارکہ کی اس آیہ مبارکہ سے دلیل پیش کرتے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کے ملنے پر قربانی کرنا، نعمتوں کے ملنے پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند ہے. اب یہ قربانی تو خاص عید الاضحیٰ کی جو ہم کرتے ہیں اس قربانی سے متعلق اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے. اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے نا، ہے کہ نہیں بتائیں آپ؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے. عقیقے میں ہم قربانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ. عقیقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ خاص طور پر ایام نحر کے اندر جو کی جانے والی قربانی ہے، یہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر قربانی وہ نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم عطا فرمایا. اور جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ہی الاضحیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر جو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عمل کی یادگار اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا. اور آپ جانتے ہیں یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ بھی قرآن مقدس میں آیا، اس کے معنی اللہ کے قرب کے آتے ہیں. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے
تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیفی کی عمر میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کی تمنا کی تھی اور عرض کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضعیفی میں، بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، تھوڑی سی توجہ میں آپ کے دل و دماغ کی چاہوں گا اور چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ دنیا کا ہر باپ بیٹے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو بیٹا ہوگا تو بیٹے کا کاندھا نصیب ہوگا۔ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کمانے کے لائق نہ رہوں گا تو میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا۔ یہ ساری آرزویں ایک بیٹے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضعیفی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ کی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میرا مولا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاج خلیلی عطا فرما چکا تو دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دنیا والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لے تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں۔ اب جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، 9 سال کا کم و بیش ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب رب قدیر جل جلالہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی اور بعض روایت میں کہ 120 سال کی تھی۔ تب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ضعیفی میں بیٹا ہے اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے اور بیٹا ساتھ دے رہا ہے۔ اب اس بیٹے کی عمر جب 7 یا 9 سال کی ہو اور میرا مولا فرمائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کیسے تیار ہوگا اور باپ کیسے چاہے گا۔ لیکن قربان جائیے، میں یہاں بتاؤں گا، جب اللہ کا حکم ملا، سخت ترین آزمائش ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا ہے، کبھی وطن چھوڑنے کا امتحان،
کبھی مکہ چھوڑنے کا امتحان. اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور حکم آیا کہ تم بیٹے اسماعیل کو اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاؤ. اب نہ وہاں دانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام, کچھ بھی نہیں, بے آب و گیا وادی ہے. لیکن رب کا جب حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی نے کہا, اب دیکھیے سوچ دیکھیے, بیوی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مجھے اور اسماعیل کو چھوڑ کر. حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے, بہت چھوٹے تھے. آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے رب کا حکم ہے. کہا الحمدللہ, اگر رب کا حکم ہے تو رب ہی ہمارا کارساز حقیقی ہے, آپ جا سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ قرآن کے اندر دعا موجود ہے کہ میں اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنی ذریت کو تیرے گھر کے سامنے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں. یہ دعا کر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں. اب قربان جائیے, بیٹے کے پاس جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہوتی ہے, اللہ اکبر. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر صفا پر جاتی ہیں, وہاں سے دوڑ لگاتی ہیں, مروہ پر جاتی ہیں, اس طرح سے 7 چکر لگاتی ہیں اور بار بار وہاں دیکھتی ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس انہوں نے چھوڑا تھا کہ میرا بیٹا صحیح تو ہے, اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں اور پھر جو گرین لائٹ آج صفا مروہ کے درمیان ہے جہاں پر لوگ دوڑتے ہیں, جسے میلین اخضرین کہتے ہیں, اس جگہ پر جب پہنچتی تھی تو وہ دوڑ لگاتی تھی اور کعبے کی طرف اپنے بچے کو دیکھتی تھی. اللہ اکبر. 7 چکر مکمل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بیٹا جہاں رکھا ہوا تھا اس کے قریب کوئی چیز چمکتی دکھائی دی. دوڑ کر کے آئیں تو کیا دیکھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ نکل چکا تھا. اب وہی پانی جب سے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تب سے نکلا ہے. تب سے 4000 سال تاریخی اعتبار سے ابھی تک کو ہو گئے ہوں گے کم و بیش. تب سے وہ پانی نکلا ہے, آج بھی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا, قیامت تک نکلتا رہے گا. نبی کی ٹھوکر معمولی نہیں ہوتی, وہ ٹھوکر مار دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے, پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. اور ماں کی ممتا بھی دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے چکر لگاتی ہیں. اب عبادت کا یہ کون سا طریقہ ہے, دوڑنا, یہ عبادت کا کون سا طریقہ ہے. لیکن قربان جائیے, اس ماں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا تو ایسی نیک بندی کے طریقے کو بھی میرے مولا نے عبادت میں شامل فرما لیا. اب نبی بھی اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کریں, ابھی تو کوئی نبی آنا نہیں, سرکار پر نبوت ختم ہو گئی, لیکن حضور نے بھی عمرہ کیا تو حضرت حاجرہ کے طریقے پر صحیح کی حضور نے. اس سنت پر حضور نے عمل کیا. اندازہ لگائیں آپ, اب وہ ناز کا پلا بچہ اسے ذبح کرنے کا حکم. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا, شیطان نے وسوسے پیدا کیے. تمہیں معلوم ہے حاجرہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے آج تیار کر کے؟ کہا لے جا رہے ابراہیم کہیں تفریح کے لیے لے جاتے ہو؟ کہا نہیں, ان کو چھری چلانے کی, گردن پر چھری چلائیں. کہا بڑے عجیب آدمی ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے؟ کہا ہاں, انہیں ایسا ہی حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے. کہا پھر ایک بیٹا کیا, ہزاروں بیٹے میرے رب کے نام پر قربان. یہ ہے, اسے سمجھو آپ, اسے سمجھو. یہ قربانی کوئی کھیل تماشا نہیں, گوشت کھانے پینے کا نام نہیں ہے.
اس قربانی کے پیچھے وہ چیز کار فرما ہے کہ ہم اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسہ اس قربانی کے پیچھے موجود ہے. یہ توکل اس قربانی کے پیچھے موجود ہے. اب گئے بھی بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. یوم ترویہ جو کہتے ہیں، یہ 8ویں 9ویں یہ 2 راتوں میں مسلسل اسی طریقے کا حکم ملتا رہا تو سوچتے رہے، اور 10ویں کو بالکل تیار ہو گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کو تیار کیا، مینا میں لے کر کے گئے. اور پھر باپ کا انداز دیکھیے خطاب کا، ڈائریکٹ چھری چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا کو بتانا تھا کہ اسماعیل بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جن کی پشت سے مصطفیٰ جلوہ فرما ہونے والے ہیں. ذرا اس اسماعیل کی عظمت بھی تو ذرا دیکھ لو، ذرا ان کا مقام بھی تو دیکھ لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے اگر کوئی ہوتے اور بیٹے پر چھری چلا تو بیٹے سے چھپاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ارے بہانے بناتے، یہ کرتے وہ کرتے، اور اس کے بعد لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا، پوچھا ان سے، یا بنی، قرآن کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. چلیے یہاں تک بات سنو. فانظر ماذا ترى، رائے لے رہے ہیں آپ، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، بیٹا تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ جگر دیکھیے، 7 سال کے بیٹے سے باپ پوچھ رہے یا 9 سال کے بیٹے سے، ان کی رائے معلوم کر رہے ہیں کہ بیٹے تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے. تو حضرت اسماعیل 7 سال یا 9 سال کی عمر کو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ عمر ہوتی کیا ہے. تو قربان جائیے حضرت اسماعیل کی اس عمر میں سوچ پر کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، وحی الہی ہوا کرتی ہے، تو فوراً کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر. دیکھیے تؤمر کا لفظ آیا، وہاں منام کی بات تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا. یعنی پتا چلا کہ حضرت اسماعیل جانتے تھے میرے باپ کا خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا یا ابت فعل، میرے ابا اس کو کر گزریے، اس کو کر گزریے. اور اگر آپ کو میری فکر ہے تو ابا میری رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے، تو سن لیجئے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. باپ سے جب یہ سنا ہوگا تو باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو گیا ہوگا، اور بچے کی عظمت کتنی دل میں بیٹھ گئی، لٹا دیا گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں آپ. باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. مولا کو جتنا امتحان لینا تھا اس نے لے لیا. اب جبریل امین کو میرے کریم نے طلب فرمایا، جبریل جنت سے ایک دمبا لے لو اور جاؤ اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو اور اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دو. توجہ چاہوں گا، کہاں جنت، کہاں سدرۃ المنتہا، وہاں سے دمبا لے کر حضرت جبریل امین نکلے، اور چھری اور گردن کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے. ادھر چھری چلانے کے لیے حضرت ابراہیم تیار، اور سدرۃ المنتہا سے جنت سے دمبا لے کر حضرت جبریل نکلے. چھری چلنے سے پہلے
حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو انہوں نے لٹا دیا. ذبح جب کیا گیا تو حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل قریب کے اندر ہٹے ہوئے موجود تھے. رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں. اور بیٹے کو بقید حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھا. توجہ چاہوں گا، سدرۃ المنتہا سے چلے، جنت سے دمبا لے کر کے چلے. وہ لوگ جو حضور کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سفر معراج اتنے مختصر سے وقت میں حضور نے کیسے طے کر لیا، میں کہتا ہوں قربانی کیوں کرتے ہو؟ یہ دمبا لے کر حضرت جبریل کب چلے تھے؟ جب حضرت جبریل سرکار کے جو غلام ہیں وہ پلک کے جھپکنے سے پہلے اتنا لمبا سفر طے کر سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے سفر پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ جبریل تو خادم ہیں حضور کے، خادم ہیں حضور کے. جب خادم کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت جبریل دمبا لے کر گیا. ادھر اعتراض نہیں کرتے، ادھر اعتراض نہیں کرتے. اعتراض کرتے تو حضور پر اعتراض کرتے معاذ اللہ. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمنی ہی ان کو حضور سے ہے، حضور ہی سے ان کو دشمنی ہے. وہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں. اب سرکار کے صدقے میں اس امت پر کرم کیا ہوا آپ دیکھیں، سرکار کے صدقے میں اس امت پر کرم کیا ہوا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے اور ان کی قربانی کی قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کی ایک علامت تھی. اور وہ علامت کیا تھی؟ قربانی کرنے کے بعد وہ قربانی جس چیز کی کرتے اسے پہاڑ پر رکھ دیتے یا میدان میں رکھ دیتے. اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی گویا قربانی قبول ہو گئی، اور اگر وہ چیز وہیں پڑی رہتی اور آسمان سے کوئی آگ نہ آتی تو یہ واضح ہو جاتا کہ اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو لوگ تانا دیتے تیری قربانی تو قبول نہیں. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کے صدقے جائیں کہ پروردگار نے اس امت پر اپنے حبیب کے صدقے میں اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ کس کی قربانی قبول ہے کس کی قربانی قبول نہیں، یہ مولا نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے تاکہ امت کا بھرم رہ جائے. یہ کیسی بھی ہے میرے حبیب کی امت ہے، اس کا راز افشا نہ ہونے پائے. اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں جو آج کسی پر عیب کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو. تو آج کوئی یہ کانفیڈینشلی نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا میری قربانی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ جو بھی قربانی کرتا ہے قبولیت میرے مولا کے دست قدرت میں ہے، اس کی بارگاہ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی قربانی کو قبول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کرتے کہ غریب امتی کو یہ فیل نہ ہو کہ میری قربانی کا کیا. تو غریبوں کو حضور نے تسلی دی تم قربانی کی فکر مت کرو، تمہارے پاس مال نہیں مصطفیٰ تو ہیں تمہاری طرف سے قربانی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ علی میرے بعد میرے نام کی بھی قربانی کی جائے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی قربانی کرتے تو ایک اپنی طرف سے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہمیں چاہیے
کہ قربانی کرنے سے پہلے ہماری نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، اللہ سے قریب ہونے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہو. اس نیت سے آپ قربانی کریں. جب اس نیت سے قربانی کریں گے تو یہی قربانی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور دوسری چیز کہ قربانی خوش دلی سے کریں. قربانی خوش، بہت مہنگا یار، اپنے بس کا ہوگی کیسے یار، کیا کریں، ایسے خوش دلی سے کرو. صاحب استطاعت ہے، کر سکتے ہیں تو قربانی میں اتنی رقم لگ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب سوچنے میں نہ لگو، بلکہ قربانی جب بھی کرو خوش دلی کے ساتھ کرو، فراخ دلی کے ساتھ کرو، اور اچھے جانور پر قربانی کرو کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سامان نجات بنے گا، اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکتا ہے. تو قربانی کرتے وقت اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو، اللہ کا قرب مقصود ہو، اور اپنی جیسی استطاعت اس کے مطابق آپ قربانی کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر حصے والی قربانی کے اندر حصہ لینا چاہتے ہو تو آپ وہ کریں. اگر اللہ نے بہت نوازا ہے اور سب کے نام کی قربانی جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعت ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب اپنے اعتبار سے الگ الگ بکرے کی قربانی کریں، جو آپ کی جیسی بساط. شریعت میں کافی گنجائش ہے اور فلیکسیبلٹی ہے، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اہتمام شریعت نے رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب قربانی کرو اور اگر گوشت آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو آپ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک غربا یتاما مساکین کے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو، ایک خود کے لیے رکھو. یہ نہیں کہ سب کچھ خود ہی کھا لو، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی خاص طور پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو مٹن نہیں کھاتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا ہوں، میں تو صرف چکن کھاتا ہوں، گوشت سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بکرے سے یہ بڑھ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم نے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن اور عید الفطر، یہ 5 سال میں دن ایسے ہیں جس میں روزہ ہی حرام قرار دیا کہ ان 5 دنوں میں روزہ حرام ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، آپ رکھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ میرے رب کی طرف سے میزبانی ہو رہی ہے. تو خوب کھاؤ، اچھی طریقے سے کھاؤ، لیکن صحت کا خیال رکھتے ہوئے گوشت کھانے سے پرہیز مت کرو. اس دن کھاؤ، خاص گوشت کھاؤ، قربانی کا گوشت ضرور کھاؤ، اس سے پرہیز مت کرو. اللہ کا نام لے کر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اگر آپ بکرے کا گوشت کھائیں تو اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو قربانی کے اندر، قربانی کے گوشت کے اندر جو لذت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ذبح ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں. ممبئی بہت مشہور اور بہت ہی مصروف ترین شہر ہے، لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اہتمام کیا گیا ہے حصے والی قربانی کا. اور شریعت و سنت کی روشنی میں الحمدللہ حصے والی قربانی جو ہے اس کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی ایج کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر عیب نہ ہو یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کو پھر شریعت کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے. اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا گوشت ایسے لوگ جن کے گھروں کے اندر مہینوں تک گوشت نہیں پہنچتا ہے ان گھروں تک گوشت پہنچایا جائے، اور وہ بھی قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں اور قربانی کا گوشت کھا کر کے سکون حاصل کریں. تو اجتماعی قربانی کا اہتمام سنی دعوت اسلامی کی طرف سے کیا گیا ہے. فی حصہ 1500 روپے رکھا گیا ہے. آپ میں سے جو حصے والی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہوں وہ مکتبہ طیبہ سے فارم حاصل کریں، فل اپ کریں. اور یہ صرف اہل سنت و جماعت کے لیے ہی ہے، اس لیے کوئی بھی دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، نیچری، مودودی اس میں حصہ نہیں لے سکتا. صرف اہل سنت و جماعت ہی کے لیے یہ ہے.
اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ حصے والی قربانی میں حصہ لے کر غریبوں کا بھی خیال فرمانے کی زحمت فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ضروری اعلان اور مجھے کرنا ہے. مسلسل اطلاعات مجھ تک موصول ہوتی رہی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور فون کے ذریعے بھی ہم مسلسل رابطے میں رہے، مسلسل رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو اس وقت کیرلا کی جو سچویشن ہے وہ بہت تباہ کن ہے، بہت تباہ کن ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے میری بات کیرلا کے ساتھیوں سے، کیرلا سے متعلق بات ہوئی، تو حکومت نے خود پابندی لگا دی ہے 2 دنوں تک کے لیے وہاں کسی کو جانے کی، اس لیے کہ آج بھی ان علاقوں میں جو فلڈ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچنا ابھی بھی بہت مشکل ہے. راستے ٹوٹ چکے ہیں، مکانات جو ہے بہہ چکے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں آدمی جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کا کوئی یعنی مددگار یا ان کی پریشانی کے اندر جو ہے وہ مدد پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی مدد پہنچا سکیں ایسی پوزیشن نہیں ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید بارش کے امکانات ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے کہ کوئی بڑی آفت ان کے اوپر آئے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگوں کی طرف سے ساتھیوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ کیرلا کے سلسلے میں ہم اگر کچھ تعاون کرنا چاہیں تو کیسے تعاون کریں. تو ہماری مسلسل اس سلسلے میں گفتگو ہونے کے بعد انشاءاللہ ان قریب ہم یہ اعلان کریں گے کہ آپ کو کس اکاؤنٹ نمبر کے اندر رقم جمع کرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے اس سلسلے میں آپ کس طریقے کی مدد کر سکتے ہیں. ہم وہاں کے پرٹیکولر وہاں تک سامان پہنچانے والوں کے حوالے سے اور وہاں مدد پہنچانے والوں کے حوالے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرفیکٹ صحیح جگہ پر کس طریقے سے پہنچایا جائے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان ضرورت مندوں کے لیے اپنی رقم اپنے پاس نکال کر کے محفوظ رکھیں. جب میری کلپ آپ تک پہنچ جائے، اس میں ڈیٹیل آپ تک پہنچ جائے، تو آپ اس طریقے سے ادھر مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ اپنی طرف سے مدد بھیجیں. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنا دے تو جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا، اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرشتے اس بندے کے لیے جس نے کپڑا پہنایا مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. بہت سارے ارشادات ضرورت مندوں کی مدد کے سلسلے میں ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور ضرور اپنی بساط کے مطابق مدد کے لیے ابھی سے تیار رہیں. جب آپ کی اطلاع پہنچ جائے تو آپ اس طریقے سے مدد کے سلسلے میں کوشش کریں. الحمدللہ کل ہی ایک کلپ ہم نے تیار کی اور لوگوں کو ہم نے بتایا کہ آپ لوگ اپنے حساب سے جو ہے وہ تعاون اپنی بساط کے مطابق آپ کرنے کی کوشش کریں، رابطہ کریں اور اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ رات میں مجھے 11:15 بجے کے قریب ایک فون آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ وائس میسج آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے 8 کوئنٹل چاول کا انتظام کر لیا ہے اور جیسے ہی فوراً جانے کا انتظام ہوگا ہم پہنچا دیں گے. تو اس طریقے سے ان ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اپنی بساط کے مطابق آپ ضرور کوشش کریں. ان قریب انشاءاللہ آپ تک پوری ڈیٹیل آ جائے گی. جب ڈیٹیل آ جائے تو آپ اس نمبر پر یا ان حضرات کے جن کے کانٹیکٹ نمبر دیے جائیں ان تک آپ اپنی رقم یا ضرورت کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا یہ بہت باعث برکت ہے، بہت فضیلت رکھتا ہے. اگر کوئی شخص اس دن روزے سے ہو جو یوم عرفہ ہے تو اللہ تعالی حاجیوں کے عرفات کی دعا کے اندر اس روزہ رکھنے والے کو بھی شامل فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے.
اس چیز کا خیال رکھیں 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ضرور پڑھیں، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس طریقے سے پڑھیں کہ اگر یعنی اتنی آواز ان کی بلند نہ ہو کہ غیر محرم تک پہنچ سکے، بلکہ بلند آواز سے وہ بھی تکبیر تشریق پڑھیں، اس لیے کہ اس کی برکت بھی اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی وہاں عبادت و ریاضت کے صدقے میں یہاں تکبیر پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اچھوں کی قربانی کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان اور سماعت فرما لیں۔ بہت سارے علاقوں کے لوگ جیسے نالا سوپارا، ممبرا، میرا روڈ، وہاں کے بہت سارے لوگ اجتماع میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اجتماع 12:30 12:15 تک ختم ہوتا ہے تو ٹرین مس ہو جاتی ہے، اور ہم کو پہنچنے کے اندر پھر بہت دقت ہوتی ہے، یا اگر لاسٹ ٹرین مل بھی گئی تو ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو ٹائم کافی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ 11:45 سے 12 کے اندر اندر اجتماع ختم کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ یعنی کوئی جواب نہیں دے رہے، کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں، کیسا رہے گا، کیا خیال ہے؟ جی اچھا ہوگا۔ دیکھیے ماشاءاللہ ایک صاحب نے جواب دیا اچھا ہوگا۔ تو ہم نے یہ پلان اب کر لیا ہے کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ سنیچر سے اجتماع جو ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اس ٹائم پر شروع ہوگا، اور مرکزی بیان چاہے ہم رہیں، چاہے بلبل باغ مدینہ رہیں، چاہے صادق بھائی رہیں، چاہے سید امین صاحب رہیں، چاہے خالد بھائی رہیں، جو بھی مرکزی بیان یہاں پر شروع ہوگا وہ انشاءاللہ 10:30 یا 10:35 کو شروع ہو جائے گا، اور 11:15 11:30 تک انشاءاللہ مرکزی بیان ختم، 11:15 تک ذکر و دعا ختم انشاءاللہ، اور اس کے بعد حلقے لگیں گے، اور 12 سے پہلے آپ سب کو چھٹی دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری گزارش ہے کہ اس اعلان کو ذہن میں رکھ کر کے آپ آئندہ سنیچر کو تشریف لائیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ لیٹ بھی آئیں گے تب بھی یہاں انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جلدی آنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔